قلت عیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی خذ یدی خذ یدی یا سیدی ساحل لنا اشکالنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کریم کی حمد و ثنا کے ساتھ کہ اس نے مجھے اور آپ کو بولنے کی، سمجھنے کی، کام کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی اور زندگی کے معمولات اللہ کریم کے احسانات کا صدقہ ہے۔ ہماری ساری زندگی اور اس زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی رحمتوں کا مقروض ہے۔ ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کریم کی حمد بیان کریں، اس کی ثنا بیان کریں، تب بھی ہم اس کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم کا بہت کرم ہے کہ رب کریم نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور اس پر بالائے کرم یہ کہ اللہ کریم نے نہ صرف زندگی کی نعمت سے نوازا بلکہ اللہ کریم نے ہمیں نعمت عظمیٰ بھی عطا کی، یعنی صاحب قرآن کا دامن بھی عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ دنوں سے میں بار بار آپ کو ایک حدیث مبارکہ یاد کرا رہی ہوں۔ یاد رکھیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے درمیان جن دو چیزوں کو چھوڑا ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن و اہل بیت۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو گراں قدر نعمتیں ہمیں عطا کی، ہمارے درمیان چھوڑی اور بتا بھی دیا، اسے چھپایا نہیں، اور نہ آپ کو محنت کرنے کے لیے کہا کہ تلاش کرو۔ شب قدر تو پھر بھی تلاش کرنی پڑتی ہے نا، قدرت والی رات تلاش کرو نہیں۔ دو قیمتی نعمتیں ہمیں عطا کر دی ہے، دو قیمتی اللہ کریم کے محبوب نے ہمیں یہ عطا کی، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت، اور فرمایا کہ دونوں کو تھامے رہنا اور تم گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی ہدایت پر رہنے کے لیے دو چیزوں کو لازم و ملزوم قرار دے دیا، اور وہ یہ کہ یہ امت قرآن و اہل بیت سے جڑی رہے، اور جیسے ہی یہ امت قرآن و اہل بیت سے اپنا دامن چھڑائے گی یا قرآن و اہل بیت سے یہ دور ہوگی، تبھی سمجھ جائیے گا کہ یہ امت گمراہی کا شکار ہو رہی ہے، کیونکہ صراط مستقیم کے لیے اسے قرآن پاک اور اہل بیت سے تمسک لازمی۔ تو کچھ دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک کی، کہ قرآن پاک سے ہمیں جڑنا ہے۔ اب جڑنے کے لیے یقیناً ہمیں اپنی مسلمان بہنوں کو یہ بات بار بار سمجھانی پڑ رہی ہے کہ وہ قرآن پاک سے جڑنے کے لیے پہلے اس بات کی طرف آئیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب تک بار بار وہ قرآن کا ذکر نہیں سنیں گی، بار بار فضائل قرآن نہیں سنیں گی، بار بار فہم قرآن کتنی بڑی نعمتیں نہیں سنیں گی، تب تک وہ قرآن پاک کی طرف متوجہ نہیں ہو سکیں گی۔ قرآن پاک عموماً تمام انسانوں کے لیے اترا ہے، عموماً سب کے لیے، جو چاہے اور اس سے جو جیسا چاہے حاصل کر لے۔ اگر ہدایت چاہتا ہے انسان تو اسے ہدایت بھی مل جائے گی، اگر وہ اس قرآن سے صرف جدید ٹیکنالوجی کے لیے رہنمائی چاہتا ہے تو وہ بھی مل جائے گی، اگر وہ اس قرآن پاک سے صرف انسان کی نفسیات ہی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بھی مل جائے گی، اگر غیر مسلم اس قرآن سے آئلی قوانین لینا چاہیں تو انہیں وہ بھی مل جائے گا، اگر وہ اس قرآن پاک سے چاہیں کہ جرائم کو کیسے روکا جائے تو قرآن پاک ان کی یہاں یہ بھی رہنمائی کرے گا کہ ایک اچھے معاشرے کا قیام کیسے ممکن ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک بالخصوص امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے اترا ہے۔
یہ ہدایت نامہ ہے. قرآن پاک علم کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع و نور ہے، منبع ہے. یہ قرآن پاک نور کی طرح ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا. اور جب ہم سورہ نحل میں دیکھتے ہیں تو اللہ کریم خود وہاں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ذکر کو. ذکر سے مراد قرآن. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تبینہ، تم صاف صاف لوگوں کو بتا دو، ظاہر کر دو صاف صاف. اور پھر کیا؟ ما نزل الیہم، جو بھی نازل ہوا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور و فکر کر لیں. اس طرح یہ غور و فکر کر لیں. یعنی قرآن پاک کے نزول کا اہم مقصد ہے غور و فکر، اور جس کی ابتدا ہے ناظرہ، جس کی ابتدا ہے قرأ، جس کی ابتدا ہے قرآن کو سیکھنا. جب آپ اردو عبارت پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو حروف تہجی یاد کرائے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو لفظ جوڑنا، لفظ توڑنا سکھایا جاتا ہے، پھر آپ کو چھوٹے چھوٹے حروف سکھائے جاتے ہیں، پھر ان حروف کو جوڑنا سکھایا جاتا ہے، پھر ایک جملہ بنانا سکھایا جاتا ہے، پھر جملوں سے آپ کو ایک پیراگراف بنانا بتایا جاتا ہے، اور پیراگراف کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اردو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وَلَعَلَّهُمْ، شاید کہ تم اس میں غور و فکر کرو، یعنی تمہیں غور و فکر کرنا ہے. اس قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں تدبر کرنا ہے، تمہیں تفکر کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ تفکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معرفت الہی تمہارا مقدر بنے. اسی تفکر کا، اسی تدبر کا نتیجہ ہوگا کہ تمہیں مقصد حیات ملے گا. اسی تفکر کا نتیجہ ہوگا کہ ایک صحیح اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا. اسی تفکر کا نتیجہ ہوگا کہ آج کا انسان اپنے مقدس رشتوں کے تقدس کو دوبارہ بحال کر سکے گا. اسی تفکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نفسا نفسی ختم ہو جائے گی. اسی تفکر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج کا انسان جو بدحال اور بے حال ہے وہ خوشحال ہو جائے گا. لیکن ایک انسان، اس کے لیے تجھے قرآن میں غور و فکر کرنا پڑے گا. تو یعنی قرآن خود ہم سے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں سورہ قمر آیت نمبر 54 میں اللہ کریم کیا فرما رہا ہے. بہت کامن آیت قرآنی ہے جسے ہم سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. کیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. لِلذِّکْرِ، جو بھی اسے پڑھنا چاہے، اس ذکر کو ہم نے، اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَکِّرٍ، پھر کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. دیکھ رہے ہیں سورہ قمر میں اللہ کریم کا تخاطب دیکھیے، اور بالتحقیق اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. اس قرآن کو پڑھنے والے کے لیے آسان کر دیا ہے. پھر کون ہے؟ پھر وہ کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ پڑھنے والوں کے لیے یسر، آسانی ہے، ہم نے آسان کر دیا ہے. لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے قرآن بہت مشکل ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، قرآن بہت مشکل ہے، ہم سیکھ نہیں سکتے، قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے ممکن کیسے؟ ہم از خود قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے کہ جو اس سے اپنی جزوی قابلیت اور استعداد کے ساتھ پڑھے گا وہ اس کے مطابق پا لے گا. اگر آپ صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کریم آپ سے کیا فرما رہا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. لیکن اس بات کو بار بار دہرانا، اس بات کو زیر بحث لانا، اس بات کو لوگوں تک پہنچانا کہ بھئی قرآن مشکل ہے، تو یقین کریں یہ بات علمی نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے.
کوئی بھی چیز مشکل اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ہم اس سے شناسا نہیں ہوتے، جب تک کہ ہمیں اس کی معرفت نہیں ملتی، اور ہر مشکل اترتی ہی آسانی کے لیے ہے۔ لیکن قرآن تو مشکل نہیں، اللہ کریم خود فرما رہا ہے کہ ہم نے پڑھنے والوں کے لیے اسے آسان کر دیا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کون اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، تو نصیحت تو وہی حاصل کرے گا نا جو اس قرآن کو پڑھے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی 10 بیویوں کی کہانی نہ پڑھیں، تو لوگ ہمیں بڑی خفا نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ جب ہم لوگوں سے کہتے تھے بھائی 10 بیویوں کی کہانی نہ پڑھیں، جناب سیدہ کی کہانی نہ پڑھیں، لوگ اس زمانے میں اسے عبادت سمجھا کرتے تھے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے اسے پڑھواتے تھے، اسے سنا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، 15 سال بعد شعور آ گیا نا کہ یہ ساری چیزیں غلط تھی، یہ ساری چیزیں قصہ اور کہانیاں، اب لوگوں کو یقین آ گیا۔ لیکن آج بھی ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم لمبی لمبی حکایتیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم لمبی لمبی کہانیاں سننا چاہتے ہیں، ہم لمبے لمبے بیانات بڑے ہی شوق کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہمارے اندر کا نفس یہ کہتا ہے کہ چھوڑو ہمیں، ہم کیا کر رہے ہیں، تم یہ بتاؤ کہ مخالف فرقہ کیا کر رہا ہے۔ ہمارے اندر کا نفس ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہمارے سوا سب برے ہیں۔ ہمارے اندر کا نفس کہتا ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ ہم ایسے دین کی تلاش میں ہیں جہاں آپ اسی طرح بیٹھ کر اونگتے رہیں، سوتے رہیں، منتشر دماغ کے ساتھ بیٹھے رہیں، رسمن آئے رسمن جائے، لیکن آپ کا نفس کہے کہ نہیں بھائی تم تو پکے جنتی ہو۔ ہم ایسا دین چاہتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین آپ کو تفکر کی طرف بلا رہا ہے۔ آخر قرآن بھی تو ہے، اللہ کریم خود فرما رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ ظاہر کریں لوگوں کو، یعنی بتائیں۔ تو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ اور اگر ہم میں کوئی اللہ کی محبت میں نظر بھی آ جائے کہ نہیں ہمیں قرآن سیکھنا ہے، تو تب بھی ہم صرف ناظرہ اور تجوید تک ہی خود کو محدود رکھتے ہیں بس۔ اگر ہماری کوئی ماں کوئی بہن قرآن سے محبت کرتی ہے تو دوسرا درجہ یہ کہ وہ روزانہ قرآن پاک کھول کے پڑھ لیتی، خیر نہ پڑھنے سے تو پھر بھی یہ بہتر ہے، لیکن اس سے آگے ہم جانے کے لیے سوچ ہی نہیں رہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیمسٹری اور فزکس میں تو اہم ڈگریاں حاصل کر لیں گے، لیکن کوئی قرآن پہ ریسرچ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتی میری اولاد آگے چل کر قرآن پاک پر تحقیق کرے، قرآن پاک کے علم کو سیکھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے کوئی تخصص کرے، نہیں میں نہیں چاہتی۔ ہاں میں یہ ضرور چاہوں گی وہ ڈاکٹر بنے، میں ضرور چاہوں گی وہ دیگر اہم کام کرے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ کچھ ایسا کیا، دو طرح کا۔ وہ کیا؟ اگر آپ اسے ہمارے عقیدے کی نگاہ میں دیکھیں تو ہم نے عقیدت کے اعتبار سے قرآن کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اور وہ یہ کہ ہم بے وضو نہیں چھوتے، ہم نے قرآن کو بہت اوپر کا درجہ دیا، سب سے اوپر والی طاق میں رکھ دیا۔ تیسرا، ہم جب قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور اپنے اہم معاملات میں قرآن کو ضامن سمجھتے ہیں، جیسے کہ عدالتوں میں، جیسے کہ گواہیاں دینے میں، بیٹی کو رخصت کرنے میں، جھگڑا کرنے میں، اپنی بات کی تصدیق کے لیے ہم نے ایک معاملہ تو قرآن کے ساتھ یہ کیا، یعنی عقیدت کا مرکز و محور بنا کے اس کتاب کو بس عقیدت کے لیے رکھ چھوڑا۔ معنی اس کا کیا تھا کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے اتری تھی کہ اس کی روشنی میں ہمیں معاشرے کو تشکیل دینا تھا، اس کی روشنی میں ہمیں اپنی معیشت کا پہیہ چلانا تھا، اس کی روشنی میں ہمیں اپنے ڈاکٹرز اور انجینئر تیار کرنے تھے، اس کی روشنی میں ہمیں اپنی مائیں تیار کرنی تھی، اس کی روشنی میں ہمیں اپنی عفت ماں بیویاں تیار کرنی تھی، اسی کی روشنی میں ہمیں اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو ایک پاکیزہ کردار دینا تھا، اسی کی روشنی میں ہمیں ایک اچھی قوم تیار کرنی تھی، وہ ہم نے رکھ چھوڑا۔ قرآن صرف ہمارے لیے فقط اتنا ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا، تھوڑا سا اور زیادہ کر لے تو ایصال ثواب کا ذریعہ بنا لیا بس۔ اور کبھی کبھی میں سوچتی بھی ہوں اور آپ سے کہتی بھی ہوں، فتویٰ نہیں لگا رہی، لیکن سوچیے گا
کہ میرے مرنے پر اگر آپ مختلف مدارس سے 20 قرآن لے بھی لیتے ہیں، مجھے بتائیے جس شے کی قدر میں نے خود اپنی زندگی میں نہیں کی، جب مجھے پتہ بھی تھا قرآن کتنا اہم ہے لیکن میں نے اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے اسے جاننے کی کوشش نہیں کی، آپ میرے مرنے کے بعد مدارس سے قرآن جمع کر کر کے مجھے ایصال کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم مجھے اس کا کتنا نفع ملے گا۔ جب زندگی میں نے اپنے نفع کا سودا نہیں کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو نماز آپ زمین کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اگر وہ نماز آپ کو زمین کے اوپر فائدہ نہیں دیتی تو وہ زمین کے اندر بھی نہیں دے گی۔ آپ فارمولا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جو نماز آپ کو زمین کے اوپر لذت نہیں دیتی، زمین کے اوپر فائدہ نہیں دیتی، وہ نماز زمین کے اندر آپ کو نجات کیسے دے گی؟ تو جس قرآن کی قدر آپ نے زندگی میں نہیں کی، مرنے کے بعد میرے گھر والے ادھر سے قرآن پکڑ ادھر سے اور مجھے دبا کے ایصال کر رہے ہیں، مجھے کیا فائدہ دے گا؟ میں ایصال ثواب کی نفی نہیں کر رہی، لیکن بتانا مقصود ہے کہ مجھے جب زندگی میں اس کی قدر نہیں ہے کہ زندگی گزارنی تو اسی کے لیے تھی نا، اسی کی روشنی میں، تو میں نے صرف قرآن کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، میں نے قرآن کو رکھ دیا سوئم کے لیے، 40ویں کے لیے، کسی مشکل و نجات کے لیے، آسیب بھگانے کے لیے، صرف تعویذ بنانے کے لیے۔ اگرچہ قرآن سے نفع حاصل کرنا یہ بھی ہے، لیکن پھر بھی سوچیے تو صحیح کہ ایسا بحر بیکرا بہ رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا سمندر بہ رہا ہے، آپ کیوں قطرے کی مثل پانی لے رہے ہیں؟ آپ اپنے اقلبی معاملات کا سودا کیوں نہیں کر رہے؟ خود میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف، بے شک تم میں سب سے افضل ہی وہ ہے جو قرآن سیکھے گا اور قرآن سکھائے گا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی اگر قرآن کی اہمیت سے شناسا ہے، قرآن کی اہمیت کو جانتا ہے، تو مجھے بتائیں ہم افضل بننے کا ارادہ کیوں نہیں کرتے؟ میں کیوں نہیں چاہتی میری بیٹی MBA کے ساتھ، BBA کے ساتھ، MBBS کے ساتھ یا کسی بھی دنیاوی ڈگری کے ساتھ، میں کیوں نہیں چاہتی کہ وہ قرآن کی تفہیم بھی سیکھ لے؟ میں کیوں نہیں چاہتی؟ میں نے کیوں رکھ چھوڑا؟ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، خود میں نے، کہ نہیں وہ پہلے ایسا ہے کہ اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کر لے، میں اس کے بعد باجی آپ کے ادارے میں ایڈمیشن دلا دوں گی۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی، قرب قیامت کا دور، یقین کریں مجھے نہیں معلوم، چونکہ نیٹ کا دور ہے، جتنے کم عمری کے جنازے میں دیکھ رہی ہوں آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھے ہوں، اور اللہ کریم ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ ایسے ایسے حادثے کی روح کانپ جاتی ہے کہ اولاد بھی وہی مرتی ہے جو اکلوتی ہوتی ہے۔ کیا آپ نہیں سن رہے؟ 17-18 سال، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، جن خاتون کی اکلوتی بیٹی کینسر میں گئی تو بتا رہی تھی کہ مس جب میں اس ڈپارٹمنٹ میں گئی تو آپ حیران ہوں گی کہ سارے 17 سال سے 22 سال کے لڑکے اور لڑکیاں تھے جو کینسر میں مبتلا تھے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے اولادوں پر کتنی برائی آئی ہوئی ہے؟ کتنی منتوں مرادوں سے مانگے ہوئے بچے بچیاں اپنے ہی ماں باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں، پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں نہیں، پہلے ہائر ایجوکیشن، اس کے بعد ہم دین کی طرف لائیں گے۔ اور بھائی خود کریم آقا علیہ السلام نے فرما تو دیا افضلکم، تم میں سب سے افضل ہی وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، تو ہم افضل ہونا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم سپیریئر بننا کیوں نہیں چاہتے؟ جبکہ دنیاوی طور پر جن ڈگریوں کی اہمیت ہے، ہم مار کے اپنے بچوں کو ان ڈگریوں کے حصول میں لگا دیتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہماری جد و جہد ہوتی ہے، ہماری دن رات کی محنت ہوتی ہے، ہم میکہ چھوڑتے ہیں، ہم محفلیں ترک کرتے ہیں، ہم تقریب چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنوں سے بگاڑ لیتے ہیں، ہم مشکل وقت میں اپنوں کے پاس نہیں پہنچتے۔ وجہ کیا ہے؟ بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں۔ ماں ICU میں بھی پڑی ہو نا تو تب بھی ہم معذرت کر کے نکل آتے ہیں کہ اولاد کا کل بڑا فائنل اہم پیپر ہے، میں بس گئی اور آئی، کیونکہ ہم
اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں. جو ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے ہم ادھر سوچنا ہی نہیں چاہتے. زندگی جب پانی کا بلبلا رہ گیا تو مجھے اور آپ کو خیال آئے کیوں نہ اچھے اچھے پختہ مکانات میں رہیں, کیوں نہ ہم 30 سال کی پلاننگ کریں, کیوں نہ ہم آگے کے بڑے بڑے خواب دیکھیں. اور زندگی کیا ہے؟ پانی کا بلبلا فی زمانہ. امیدیں کم ہو گئی ہیں زندگی کے حوالے سے. شاید 25-30 سال پہلے پھر بھی امیدیں زیادہ تھیں. ایک خوف اور وساوس کی تلوار سروں پہ نہیں لٹکتی تھی. بچے بیمار ہوتے تھے تو یہ وسوسہ نہیں آتا تھا بچہ مر جائے گا, امید ہی ہوتی تھی اور ہوتا بھی یہی تھا, بچے جی جاتے تھے. بس جس کا وقت ہوتا تھا تو ہمیں لگتا تھا ہاں یہی جائے گا تو وہی جاتا تھا. ناگہانی اموات بہت کم تھی, اور کہیں کوئی جوان میت ہو جاتی تھی تو پورا محلہ سوگوار ہو جاتا تھا. کیا آپ نہیں دیکھ رہے بوڑھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جوان جا رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے اکلوتے منتوں سے مانے ہوئے اور انتہائی ناز و نام کی پلی بھی اولادیں دنیا سے جا رہی ہیں؟ جانا سب کو ہے, تو کیوں نہ میں اور آپ بھی پلاننگ کر لیں. یہ قرآن پاک اسی کی تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے, یتفکرون یتدبرون, کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کر رہے. تو ہم غور و فکر کب کریں گے؟ ہم حکایتیں ہی سنتے رہیں گے؟ ہم اسی طرح اپنے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے بس وظیفوں میں آتے رہیں گے؟ جبکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انکم لن ترجعوا الی اللہ, اور بے شک ہرگز تم نہیں لوٹ سکو گے اللہ کی طرف, اور کیا بافضل مما خرج منہ, کہ تم جب لوٹو گے تو سب سے افضل چیز ہے جس کے ساتھ تم اللہ سے ملو گے وہ ہے قرآن. اور آپ یقین کریں ہماری زندگیوں میں قرآن ہی شامل نہیں ہے علاوہ چند رسمی معاملات کے. تو الحمدللہ بات کو مختصر کرتے ہوئے, کیونکہ عصر کا ٹائم ہمارا جا رہا ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ الحمدللہ رب العالمین انوار حبیب لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک آپ یہ سمجھے تحریک ہی چلا رہا ہے, جس کا ہم فی الوقت یہی آپ کو میسج دیں گے. وہ کیا کہ آئیے قرآن سمجھیں اور سمجھائیں. ہر عمر کے لوگوں کو دعوت عام ہے, قرآن سمجھے اور سمجھائیے. رجوع الی القرآن. رمضان میں ہم یہ رمضان کی بھی تیاریاں ہیں. رمضان اس سال ہم بنائیں گے رمضان رجوع الی القرآن, پورے مہینے کا, پورے پاکستان سے دعوت عام کہ اس رمضان میں قرآن کی طرف رجوع کیجیے. یہ اسی کی تیاریوں کا حصہ ہے. دیکھیے میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. قرآن اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھام لے. کون کہاں صحیح ہے غلط ہے, اتنی بھیڑ ہے اور اتنی زبانیں ہیں, اتنی داستانیں ہیں, اتنی باتیں ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. ہر بندہ ہی صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے. میں ایسے ہجوم میں, ایسے رش میں اور ایسے نفسا نفسی میں آپ کو بڑا سادہ پیغام دے رہی ہوں, اور سادہ پیغام کیا ہے؟ رجوع الی القرآن. قرآن سے محبت, قرآن سے پیار, قرآن کی تفہیم. رجوع الی القرآن. آئیے قرآن سمجھیے اور سمجھائیے, یہ ہمارا ٹائٹل ہوگا. آئیے قرآن سمجھیے اور سمجھائیے. اور اس کے لیے ہم تیار کریں گے اس بار انشاءاللہ محبات القرآن کی بستی. پچھلا سال پہلا سال تھا, پورے پاکستان سے لوگوں کو دعوت دیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ اس دعوت کے اہل ہیں کہ اسے قبول کیجیے کہ اس رمضان میں 30 دن 20 دن 10 دن 3 دن جتنا آپ اپنے لیے مناسب سمجھیں اور ابھی سے پلاننگ کر کے رکھیں, آپ رمضان انوار حبیب میں گزاریے اور رجوع الی القرآن میں اپنا حصہ ڈالیے, تاکہ جب دنیا سے جائیں تو سکون کے ساتھ جائیں, اللہ کی رضا کے ساتھ جائیں. آپ جس بھی نہج پر یہاں آئیں گے, اگر آپ کو تجوید نہیں آتا تو ہم آپ کو تجوید سکھائیں گے. اگر آپ ترجمہ پڑھنا چاہیں گے تو ترجمہ, اگر آپ قرأت کی طرف آنا چاہیں گے تو قرأت.
لیکن ان سب کا لب لباب کیا ہوگا کہ آپ کو قرآن میں سمجھنا ہوگا کہ آپ کا مالک، آپ کا خالق، آپ کا رازق آپ سے چاہتا کیا ہے۔ اس کے لیے ہر جمعرات یہاں پر درس قرآن ہی ہو رہا ہے، جو آتے ہیں انہیں معلوم ہے ٹائم کو جو ہے مینیج کرتے ہوئے اور وقت کی پابندی کے ساتھ، وہی 3 سے 5، 4 بجے درس قرآن شروع ہو رہا ہے، 5 بجے ختم، 1 گھنٹے کا لگاتار درس قرآن ہے، وہ سننے کی کوشش کیجیے۔